پاکستانی فوج کے شیر دل جوانوں نے دشمن کا ابتدائی حملہ پسپا کر کے ایک مرتبہ تو اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہ بات ہر سینئر آفیسر کے علم میں تھی کہ دشمن اپنی ہزیمت پر چپ نہیں بیٹھے گا اور اپنی رسوائی کا داغ دھونے کے لیے اپنا سب کچھ میدان جنگ میں جھونکنے سے گریز نہیں کرے گا۔ بھارتی مداخلت کے بعد گو کہ سیاچن کے ہر قابل ذکر محاذ پر جوانوں نے فوج کے سامنے مورچے قائم کر لیے تھے، لیکن اپریل 1984 سے نومبر تک کے 7 گرم مہینوں کے لیے جوانوں کو ہنگامی بنیادوں پر رہائش، اسلحہ، لباس، راشن، کیروسین آئل، تیل کے چولہے اور فائبر گلاس کے ایگلوز پہنچانا ناگزیر تھا، کیونکہ اس کے بعد کے 5 مہینوں میں تو اس علاقے میں انسانی نقل و حرکت ہی قریباً ناممکن ہو جاتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ یہاں گرمیوں کے موسم میں بھی اگلی پوسٹوں پر ہفتے میں 3 روز مسلسل برف باری ہوتی رہتی تھی۔ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے لیے کم از کم سامنے کا منظر صاف ہونے کی حجت ضرور پوری کرنی پڑتی ہے، اور یہاں مسلسل برف باری کی وجہ سے عموماً موسم ہیلی کاپٹر کی پرواز کے لیے موزوں نہیں رہتا تھا، اس لیے ان پر ہی انحصار ممکن نہیں تھا، خاص طور پر موسم سرما میں، جبکہ اگلی پوسٹوں پر مسلسل برف باری ہوتی رہتی تھی۔ ہیلی کاپٹروں کا پرواز کرنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا۔ پاک آرمی کے پاس پوما اور ایلیویٹ 3 ہیلی کاپٹر اتنے بڑے لاجسٹک مسئلے کا حل بھی نہیں تھے۔ ایلیویٹ 3 تو 16,000 فٹ کی بلندی تک زیادہ سے زیادہ 100 کلوگرام وزن پہنچا سکتے تھے، جبکہ ایک پوسٹ پر جلنے والے تیل کے چولہوں کے لیے جن پر اس پوسٹ پر متعین جوانوں کی زندگی کا انحصار تھا، ہر دوسرے روز 15 کلو وزنی ایک جیری کین مٹی کے تیل کی ضرورت ہوتی تھی، اور ہیلی کاپٹر بامشکل ایسے 6 جیری کین اٹھا سکتا تھا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی اس برفیلی اور نوکدار پہاڑی چوٹیوں تک پہنچنا، وہاں اپنی پوسٹیں قائم کرنا، اپنی پوزیشن مضبوط کرنا، اور پھر زندہ رہنے کے لیے اور دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سامان حرب و ضرب درکار تھا، اس کی رسائی ممکن بنانا کار دراز تھا۔ ایک بڑا اور مشکل چیلنج جوانوں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ذرائع آمد و رفت مسدود ہونے سے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی تھی۔ پوسٹوں کے نزدیک ترین بھی جو انتظامی ہیڈ کوارٹر تعمیر کیے گئے تھے، وہاں سے پوسٹ تک ایک جوان یا پورٹر اپنی خوراک کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 12 تا 15 کلو وزن اٹھا کر مسلسل 5 دن برف کے اس جہنم میں زار پر سفر کرنے کے بعد پوسٹ تک پہنچا تھا، جہاں سے واپسی کا سفر پھر 5 دنوں پر مشتمل تھا۔ 10 روز میں ایک جوان بامشکل 10 کلوگرام وزن پوسٹ تک پہنچا سکتا تھا۔ 10 دن کی جان لیوا مسافت طے کرنے کے بعد ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار پورٹر کم از کم 5 دن آرام کرنے کے بعد ہی اگلی منزل پر روانہ ہو سکتا تھا۔ رگوں میں خون منجمد کر دینے والی سردی اور آکسیجن کی کمی کے ساتھ 16,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر سفر کرنے سے کئی پورٹرز ابتدا ہی میں پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہونے لگے تھے۔ اعلیٰ کمان کے اندازوں کے مطابق ایک پوسٹ پر سال بھر کے تقریباً 30,000 کلوگرام وزنی راشن، ایمونیشن، مٹی کا تیل اور دوسری ضروریات زندگی درکار تھیں۔ دشمن نے پاک فوج کو جنگ سے زیادہ انتظامی طور پر خطرناک چیلنج دیا تھا، جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے جوانوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ آرمی کی تربیت کے سارے اصول ایک طرف رکھ کر ریگولر فوج کے جوانوں نے محض اپنی قوت ایمانی کے بل پر محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ شاید قدرت ان کی جواں ہمتی پر مہربان تھی کہ ملک ہی میں ان کے لیے فائبر گلاس کے اگلوز تیار ہونے لگے، کیونکہ ان علاقوں میں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ایگلوز ناگزیر تھے۔ لاہور کی ایک فرم نے 6 ماہ میں 100 سے زائد مختلف سائز کے گلیشیائی خیمے تیار کر کے فوج کے حوالے کر دیے، اور شیر دل جوانوں نے ان ایگلوز کو طویل برفیلے جہنم پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوسٹ تک پہنچا دیا۔ وزن اٹھا کر سفر کرنا اس برف زہر میں بڑا جان لیوا عمل تھا۔ جوانوں کے کندھوں سے مسلسل وزن باندھے رکھنے سے خون بہنے لگتا تھا۔
جب وہ پوسٹوں تک مٹی کے تیل کے جیری کین اور فائبر گلاسز کے خیمے پہنچاتے تو ان پر ان کا جواں خون بھی جمع ہوتا تھا، لیکن یہ اس خون کی گرمی تھی جس نے 2000 فٹ بلندی پر جمی برف کو پگھلا دیا۔ -50 ڈگری سینٹی گریڈ کا انسانی گمان سے مبرہ اور ہڈیوں کا گودا جما دینے والی قہر آلود سردی میں اللہ کے ان پراسرار بندوں نے مادر وطن کا دفاع کیا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انسانی عزم و استقلال کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، ابتدائی دنوں میں اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر مادر وطن کا دفاع کرنے والے ان گمنام جوانوں اور افسروں کو تاریخ اپنا خراج تحسین ضرور ادا کرے گی، جنہوں نے اپنا آج پاکستان کے کل کے لیے قربان کر دیا۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر جن کے وہ جنے تھے، سلامتی ہو ان بہنوں پر جن کے وہ بھائی ہیں، اور سلامتی ہو ان سہاگنوں پر جن کے وہ سہاگ ہیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں پاکستان آرمی کی انجینئرز کور نے بھارتیوں کو ایک زبردست ذہنی دھچکا لگایا جب انہوں نے کچھوے کی چال چلتے ہوئے بلافون، گیانگ، چولانگ اور کندوز کے برفزاروں میں پھیلے گلیشیئرز کے دہانوں تک سڑکیں تعمیر کر دیں۔ ان سڑکوں نے انتظامی معاملات کو قدرے آسان بنا دیا۔ انہیں اپنے گھٹیا دشمن پر انتظامی برتری حاصل ہو گئی۔ دوسری طرف دشمن جو اپنے ماؤنٹین بریگیڈ پر بڑا متکبر ہو کر سرکاری سانڈ کی طرح پاکستانی سرحدوں میں گھس آیا تھا، اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں پھنس کر رہ گیا۔ بھارتی سرماؤں کو اپنے مرکزی انتظامی ہیڈ کوارٹر زنگ رول ما سے اگلے مورچوں تک رسد پہنچانے کے لیے سیاچن گلیشیئر پر سے ہی گزر کر جانا پڑتا ہے۔ یہ گلیشیئر کوہ سلطورو کے متوازی واقع ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سیالہ، بلافون، چمک اور گیانگلا میں بھارتی فوجیوں کے راستے غیر محفوظ ہو گئے۔ وہ پاکستانی دیدبانوں کی عقابی نظروں کے سامنے رہنے لگے، جہاں انہوں نے بھارتیوں کے لیے سامان حرب و ضرب لے جانا ناممکن بنا دیا۔ بھارتی علاقے سے سڑک وادی نوابرہ سے شروع ہو کر سیاچن کے دہانے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آگے وہ پاکستانی توپخانے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب بھارتی 75 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرنے کے بعد ہی اپنی پوسٹوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سفر بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کا بڑا حصہ اس سفر کی بھیڑ چڑھ چکا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔